वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। यकीनन जिस तरह हमने कहा कि आखिरी अयाम अशरे की भी बिल्कुल एंड टेल पे हम पहुंच चुके हैं और रमज़ान मुबारक हमसे रुखसत होने को है। ये एक ऐसा मेहमान है जिसका हम पूरे साल इंतज़ार करते हैं और यकीनन ये मेहमान ऐसा है जो हमसे लेकर नहीं, हमें बहुत कुछ दे कर जाता है। यही तलाश हमारी आज की रात भी होगी, जिस तरह के आखिरी अशरे की ताक रातों में हम तलाश करते हैं लैलतुल क़द्र को। और कई हवालों से, रिवायतों से ये कहा जाता है कि 27वीं शब पे सबसे ज़्यादा इशारे दिए गए। लेकिन बहरहाल जी, हमारी कोशिश होती है इस अशरे की तमाम ही रातों में और ख़ुसूसन तमाम ताक रातों पे इबादत की जाए। आज इससे जुड़े हुए आपके सवालात को हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। उलमाए कराम का पैनल मौजूद होगा। ये एक ख़ास ऐसी रात है, लैलतुल क़द्र की अहमियत और फ़जीलत इतनी क्यों है, जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाकायदा एक सूरा का नुज़ूल भी किया। ये सूरा हमें क्या सबक देती है, क्या पैगाम दे रही है, आइए इस पर भी गुफ्तगू करते हैं। हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त पैनल आज मौजूद है। मैं सबसे पहले इनको इंट्रोड्यूस करती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सरवत अस्करी साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया सरवत आपा वक्त निकालने के लिए। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर हाफिज़ा ज़ुनैरा अंबर साहिबा। बहुत शुक्रिया ज़ुनैरा आपा फॉर बीइंग हियर। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबकी आमद का, मौजूदगी का बहुत शुक्रिया। आज बड़ा ये अहम प्रोग्राम है हमारे लिए। सबसे पहले अगर ज़ुनैरा आपा सूरह क़द्र के हवाले से हम आगाज़ करना चाहें, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस क़द्र वाली रात का ज़िक्र करते हैं, इसकी फ़जीलत, अहमियत, इसकी चाह हमारे सामने है, लेकिन क्यों ये हज़ार रातों से बेहतर है, इस पर ज़रा बात कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़दर के वैसे तो लुग़त में बहुत से मायने रखे गए हैं। क़दर के मायने जैसे हम कहते हैं ना, उर्दू में भी कहते हैं क़द्र व मंज़िलत। और इमाम तिबरानी और दीगर कई मुफस्सिरीन कराम ने फरमाया कि क़दर इसको इसलिए कहा गया कि इस शब में कुरान का नुज़ूल हुआ। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ शहर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि ये रात जो है 1000 महीनों से, और 1000 महीनों को अगर कैलकुलेट करते हैं तो 83 ईयर्स और ऑलमोस्ट 4 मंथ बन जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने इसको ख़ास रात बताया, क्योंकि इसमें नुज़ूल कुरान पाक हुआ। क़दर इसलिए कहा गया कि क़दर वाली उम्मत के लिए क़दर वाली किताब नाजिल हुई और साहिब क़दर नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। फिर क़दर जो है वो तकदीर को भी कहते हैं, डेस्टिनी। चूँकि इस रात में तमाम कामों के फ़ैसले कर दिए जाते हैं, और जो एक साल में जिन लोगों ने वफ़ात पाना है, जिन्होंने दुनिया में आना है, जितना रिस्क जिसको दिया जाएगा, दुनियावी जो भी नेमतें अता की जाएंगी, उसका तमाम का तमाम जो रिकॉर्ड है, जो डिटेल्स हैं, वो फ़रिश्तों के हैंड ओवर कर दी जाती हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। और ये बात भी इसीलिए कही गई कि इंसान इसमें जुस्तजू करे, कोशिश करे इबादत की। इसका हमारे आमाल से बराह रास्त इतना गहरा ताल्लुक़ नहीं। हमें पता है कि हर अमल जो हम करते हैं, हर घड़ी अल्लाह के यहाँ लिखा जाता है, और कोई नेकी ऐसी नहीं है जो हम करें और हमें अल्लाह के यहाँ उसका अजर ना मिले। हाँ, ये एक रात अता कर दी गई, और इसकी जो रीज़न आपने पूछी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और बयान किया कि बनी इसराइल के आबिद, अच्छा उस ज़माने में आबिद उसको कहते थे जो कम अज़ कम 1000 महीने इबादत करे, तो समझिए कि आबिद का टाइटल उसको मिल जाता था। तो जब बताया गया कि बनी इसराइल में एक आबिद ऐसा था जिसने 1000 महीने अल्लाह की राह में जिहाद किया और असलहा उतारा ही नहीं, बाकी अम्बिया की मिसाल दी, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो कि रहमतुल लिल आलमीन है और अपनी उम्मत पर मेहरबान हैं, ये ख्याल पैदा हुआ कि मेरी तो उम्मत की उम्रें ही इतनी नहीं है, तो ये अजर, ये फ़जीलत, ये सवाब कैसे नसीब हो। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आपके रब ने आपको ये खुशखबरी दी है कि आपकी उम्मत के लिए एक रात ऐसी मुकर्रर की गई है कि जो शख्स इस रात को पा लेगा तो उसको उस तरह से अजर व सवाब मिल जाएगा गोया उसने 83 ईयर्स यानी कि 1000 महीने इबादत की, और वो शब क़द्र है। और हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और हमें ये खुशखबरी देना ही चाहते थे कि वो कौन सी रात है। तो 2 लोग झगड़ा कर रहे थे, तो आपने फरमाया अब उसकी तायीन, उसका जो एग्जैक्ट जो रात थी वो मेरे जहन से हटा दिया गया है, अब उसको माह रमज़ान की ताक रातों में तलाश करो। बिल्कुल सही। अच्छा जी, आमिर भाई आपकी तरफ आना चाहूँगी। मुझे ये बताइए कि अक्सर हम में से जब हम बात करते हैं ना कि हम इस रात को जाग कर इबादत करना चाहते हैं, हम देखते हैं कि काफ़ी ज़िक्र की महफ़िलें भी होती हैं जिसमें अल्लाह ताला और उनके रसूल का ज़िक्र किया जाता है, कुरान की तफसीर बयान करते हैं। लोग समझते हैं कि अगर हम सिर्फ बैठ के ऐसी किसी महफ़िल का हिस्सा हैं तब भी हम सवाब कमा रहे हैं, ये भी बात सही है। और दूसरी तरफ कई लोग ख़ुद तस्बीह कर रहे होते हैं, कुरान हकीम की तिलावत कर रहे होते हैं, नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, ये तमाम ही तरीके सही हैं, लेकिन अल्लाह ताला के लिए सबसे पसंदीदा तरीका क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
سب سے پہلے تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ عظیم ترین رات ہے، بے شک اور رمضان وہ مہینہ ہے جو ہمیں دے کر جاتا ہے، لے کر نہیں جاتا. اور حضور کریم نے فرمایا ہے کہ انتہائی ناکام اور انتہائی نامراد ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے، آخری عشرہ پائے، یہ راتیں پائے، اور اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے معافی حاصل نہ کر سکے. تو یہ بہت بدبختی کی علامت ہوگی. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ جو راتیں اور یہ جو ایام ہیں، یہ ہم عید کی خوشیاں حاصل کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں. صحیح. بلا شبہ عید اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک خوشی کا تہوار عطا کیا ہے، اور یہ خوشی ہی کا تہوار ہے. اللہ تعالیٰ سب کو خوشیوں کے ساتھ نصیب فرمائے. لیکن یہ خوشی کس بات کی ہے؟ خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم سے آزاد کر دیا. بالکل. قرآن کریم میں بھی فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. حقیقی کامیابی وہ ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں اس کا داخلہ ممکن ہو گیا. جہاں تک اس رات کی عبادت کا سوال ہے تو عام طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ صرف جاگنا ہے، رت جگہ کرنا ہے، شب بیداری کرنی ہے. لیکن دراصل یہ رات اللہ رب العالمین کے حضور عبادت میں گزارنے کی رات ہے. بے شک. اور عبادت بھی وہ جو انفرادی عبادت ہو، یعنی نفل عبادت جسے کہا جاتا ہے. چنانچہ ایک عام آدمی کی عبادت یقینی طور پر وہ دوسروں کے ساتھ ایک ماحول میں رہ کر ممکن ہے کہ اچھی ہو جائے. لیکن جو اخص الخواص ہیں، یعنی خاص ترین اللہ کے نیک بندے ہیں، انہیں جتنا زیادہ تخلیہ اور تنہائی میسر آتی ہے اتنا ہی ان کی عبادت میں خشوع، خضوع، انہماک بڑھتا چلا جاتا ہے. خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں جو آخری راتیں ہیں ان کی تلاش آپ اعتکاف میں کیا کرتے تھے. اور جو معتکف ہوتا ہے اس کے لیے بہت خوبصورت ایک لمحہ ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ طاق راتیں بلکہ وہ جفت راتیں بھی، بالکل. یعنی 21 کے ساتھ وہ 22 بھی، ایون نائٹس جو ہوتی جی ہیں. بالکل. وہ بھی عبادت میں گزار سکتا ہے. بے شک. عام طور پر لوگوں کو یہ نصیب نہیں ہوتا. اور پھر وہ مسجد میں ہوتا ہے، مسجد میں خاص اللہ رب العالمین کی سکینت اور رحمت کا ہر وقت نزول ہوتا ہے. پھر وہ تلاوت کلام پاک. اور بعض علماء کرام نے یہاں تک فرمایا ہے، مسروق ایک مشہور تابعی گزرے امام مسروق، وہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک نفل نماز پڑھنے سے زیادہ اس رات میں دعائیں مانگنے کی فضیلت زیادہ ہے. سبحان اللہ. اور ایسی نماز جس میں آپ جب آیات بشارت آئیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کر رہے ہوں، جب آیات انذار آئیں اللہ کے ڈر اور خوف کی تو آپ جہنم سے نجات کی دعائیں کر رہے ہوں. اگر وہ دعائیں نہیں تو پھر آپ قرآن کریم پڑھتے ہوئے پھر اسی طرح اپنے ہاتھ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ دعائیں، یعنی مانگ لینے کے لمحات ہیں، کہیں یہ لمحات ہم سے ضائع نہ ہو جائیں. بالکل. اور ان کا جتنی ہم قدر کریں اتنی کم ہے. ہم میں سے اکثر لوگ شاید اسی وجہ سے تھوڑا شرما جاتے ہیں کہ ہمیں تو مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا. لیکن اللہ رب العزت جو ہمیں 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کی توتلی زبان سمجھ لیتی ہے، آپ جس انداز میں بھی مانگیں گے اللہ کے فرشتے، اللہ کے ملائک آپ کی دعا، آپ کی عرضی آگے ضرور لے کے جائیں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں فائزہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا یہ سوال تھا کہ شب کو پالے نہ، جی، شب صدر کو پالے نہ، 27 شب کو پالے نہ، اس سے کیا مراد ہے؟ بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ابھی عامر بھائی کی گفتگو، اور ہم بھی اکثر جب بات کرتے ہیں کہ شب قدر کی تلاش کریں تو پھر کہا جاتا ہے کہ جس نے اس شب کو پا لیا. سربت آپا، یہ سوال میں آپ کی طرف لانا چاہوں گی کہ کس طرح جستجو کریں اور کس طرح ہم بھی اپنے اس عمل کو آگے بڑھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کی خدمت میں ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم اس ماہ رمضان المبارک کو ہم سب کے لیے مغفرت کا، بخشش کا، فلاح کا، نجات کا ذریعہ قرار دے دے. آمین ثم آمین. اور کس قدر خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم پورا ماہ رمضان المبارک گزار کر اب ایسے وقت پر آ چکے ہیں کہ جب ہم آخری طاق راتوں میں اس عظیم رات کو تلاش کر رہے ہیں جسے ہم شب قدر کہتے ہیں. یقیناً ہمیں تلاش کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جاگنے کی بھی بات ہو رہی تھی. تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ آپ اپنے بیٹے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو
شب قدر کے لیے شام کو تھوڑی دیر کے لیے سلا دیا کرتی تھی اور اس کے بعد جگا دیا کرتی تھی تاکہ وہ پوری شب آرام سے جاگ سکیں اور پوری شب عبادت الہی میں صرف کر سکیں. اور آج کی رات کی عظیم ترین عبادت کیا ہے؟ سب سے پہلے قضائے عمری نماز کا پڑھنا. یعنی ہم مستحبات کے اوپر بہت زیادہ توجہ دیا کرتے ہیں لیکن اپنے واجبات پر اتنی توجہ نہیں دیا کرتے. بہت سارے افراد جن کی کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے یا غفلت کی بنا پر اگر نمازیں قضا ہوتی ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اس قضائے عمری کو انجام دینا ہے تاکہ ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں. اس کے علاوہ آج کی رات کے بہت بڑے اعمال میں سے علم دین کا سیکھنا اور سکھانا ہے. یہ اس کا بہت زیادہ مرتبہ اور مقام ہے. ہم اس کو نہیں سمجھتے ہیں کہ علم دین کا سیکھنا اور سکھانا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے، لیکن اگر آج کی رات کم از کم ہم تھوڑی سی دیر کو مخصوص کریں علم دین کو حاصل کرنے میں، سیکھنے اور سکھانے میں، تو پروردگار عالم ضرور ہم سے راضی اور خوش رہتا ہے. تو یہ جو آخری طاق راتیں ہیں پروردگار عالم نے ماہ رمضان کی آخری طاق راتوں کو قرار دیا لیلۃ القدر میں، اور اس میں سے کسی ایک رات کو تلاش کرنا ہے. تو اگر یہ بتا دیا جاتا کہ 21ویں رات ہے یا 23ویں رات ہے یا 25ویں رات ہے یا 27ویں رات ہے یا 29ویں رات ہے تو ہم کتنا نادان ہیں. ہم اسی ایک رات پر اکتفا کر کے بیٹھ جاتے اور ہم بالکل آرام سے کہ ہم نے لیلۃ القدر کی تمام عبادات کو سر انجام دے دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مخفی کر دیا ہے اور جستجو کرنے کو ایک طرح سے کہا ہے ہمارے لیے ہے اور مخفی کر دیا ہے. اب جب مخفی کر دیا ہے تو کس قدر خوش آئین بات یہ ہے کہ آخری راتوں میں، اور ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے بالکل صحیح فرمایا کہ کتنے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ آخری طاق راتیں ہیں. ایک مزدور اپنی مزدوری کو حاصل کرنے کے لیے انتظار میں کھڑا ہوا ہے، لیکن مزدور کو اگر پرواہ ہی نہ ہو کہ اس کو اس کی محنت کی اجرت ملنے والی ہے اور وہ بازاروں میں اس وقت کو ضائع کر دے اور رحمت پروردگار انتظار کرتی رہے تو کس قدر افسوس کی بات ہے. بالکل صحیح فرما رہی ہیں سروت آپا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق اور استطاعت دے، خاص طور پہ وہ لوگ جو صحت مند ہیں اور جو واقعی عمر کے اس حصے میں ہیں کہ وہ بآسانی عبادت کر سکتے ہیں، تو ان قیمتی لمحات کو اپنے سے جدا نہ ہونے دیں. اس میں مانگ لیں جو بھی آپ کی دل کی مرادیں ہیں، چاہے وہ استغفار ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں. پروگرام کو آگے بڑھاتے 27ویں شب ہے جی انشاءاللہ تعالیٰ آج، اور کئی لوگ سروت آپا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا. کئی لوگوں کی ایسی آرزویں اور دعائیں بھی ہوں گی جو سالہ سال سے پوری نہیں ہو رہی اور کہیں نہ کہیں ایک مایوسی کا عنصر آ رہا ہے. آپ ان سے کیا کہیں گی؟ اچھا، مایوسی تو کفر کا درجہ رکھتی ہے. کبھی بھی مومن کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. رحمت پروردگار عالم برس رہی ہے اور مسلسل برس رہی ہے، اور انسان رحمت پروردگار عالم سے کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا. تو آج کا دن تو مانگنے کی رات ہے، آج کی رات تو مانگنے کی رات ہے. اور جس طریقے سے شب معراج کی بڑی بات ہے، شب برات کی بڑی بات ہے، شب قدر کی بڑی بات ہے، شب عرفہ کی بڑی بات ہے، تو بالکل یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہانے دے رکھے ہیں. کس قدر پروردگار عالم کی رحمت پروردگار ہمارے اوپر ہے کہ وہ رب العالمین جو چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہم مایوس ہوں، بلکہ ایک رجا کا، امید کا پہلو ہمیشہ اس نے ہمارے لیے کھلا رکھا ہے کہ ہم رحمت پروردگار عالم سے کبھی مایوس نہ ہوں، اور ہم ان عظیم ساعتوں میں، ان عظیم لمحات میں، ان عظیم اوقات میں پروردگار عالم سے مانگتے رہیں، اور اس رب العالمین جو علی کل شیء قدیر ہے وہ دے گا اور بے حساب دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، خصوصی طور پہ وہ لوگ، اور خاص طور پہ اگر آپ کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو خصوصاً ان ایام میں اور ان مبارک راتوں میں بہت یاد آتے ہیں، کیونکہ یقیناً ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اس میں بہت بڑا ہاتھ اس بات کا ہے کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے اور ہماری پہلی تربیت کا یقیناً ہماری ماں کی آغوش، اس کی گود ہوتی ہے. تو زنیرہ پا ایک سوال خاص طور پہ آیا ہے کہ جن کی والدائیں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، جن کے والدین حیات نہیں ہیں، ان کے لیے آج کی شب میں کیسے دعا کی جائے؟ یہ تو قرآن پاک میں جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عام حکم دے دیا، اور ہر نماز میں ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اللہ مجھے بھی بخش دیجئے، میرے ماں باپ کو بھی، اور کل مومنین کو جس دن کے حساب قائم کیا جائے گا. پھر والدین کی دعا کے لیے تو مغفرت کی دعا خاص طور پہ ان کی وفات کے بعد اللہ کا اور اس کے حبیب کا حکم بھی ہے. اور کچھ ممالک میں، کچھ مسلم ممالک ایسے ہیں جہاں پر میں نے یہ دیکھا، میری کچھ فرینڈز تھیں ایسی عربی فرینڈز تھیں جنہوں نے بتایا کہ شب قدر میں ہمارے ہاں خاص طور پر مرحومین کے لیے عبادات کی جاتی ہیں، اور چاند رات کو بھی.
جو یعنی کہ عید سے ایک دن پہلے کی جو رات ہے، اس رات کو بھی ہمارے ہاں مرحومین کے لیے خاص طور پر دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور مغفرت کے اور ان کے اصالہ ثواب کے لیے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ بڑی رات ہے، اور بڑی رات سے مراد کہ اس میں چھوٹی نیکی کا اجر بہت زیادہ. ایک تو اوور آل ماہ رمضان میں ہی ہر عبادت کا اجر اتنا مل رہا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ میں جو ایک رات ہے وہ اتنی افضل ہے کہ جو شخص اس رات کو پا گیا سمجھیے کہ اس کو ساری خیر مل گئی، اور جو اس سے محروم رہ گیا سمجھیے کہ مکمل خیر سے محروم رہ گیا. تو ہمیں چاہیے کہ خاص طور پر اپنے مرحومین اور والدین جن کا سب سے بڑا حق ہم پر ہے ان کے لیے مغفرت کی کثرت سے دعائیں کریں. جو بھی عبادت کریں تو وہ بھی، ویسے تو ہم نہ بھی نیت کریں تو بھی ہماری ہر نیکی کا اجر ہمارے ماں باپ کو ملتا ہے، لیکن خاص عبادت کریں تو پھر یہ نیت کر کے کہ اللہ آج کی عبادت کو میرے والدین کی مغفرت اور نجات کا اور ان کے درجات کی بلندی کا بھی ذریعہ بنا دیجیے. اچھا، ایک بات یہاں پہ کہنا بہت ضروری ہے کہ ہم جب بھی دعاؤں کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت بھی کہتا ہے کہ مجھ سے تجارت کرو. اگر تم صدقہ دیتے ہو، مجھ سے التجا کرتے ہو، تو یہ اللہ سے تجارت کرنے کے مترادف ہے، اور اس کا جو ثواب ہے، جو آپ کو ریٹرن ہے، وہ 100 گنا زیادہ ملے گا. تو اس سے زیادہ نفع کا سودا کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن دوسری طرف ہم بھی تھوڑے بیوپاری مائنڈ سیٹ میں چلے جاتے ہیں. عامر بھائی، کئی لوگ آپ کو بہت سارے مختلف فارورڈز آئیں گے مسنون عبادتوں کے جو اولیاء اکرام سے اور بزرگ ہستیوں سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، ان کی نسبت سے پتہ ہمیں چلتی ہیں، جس میں کہا جاتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ 4 رکعت نماز اس طریقے سے آپ ادا کیجئے کہ ہر رکعت میں اس شمار سے کوئی خاص سورہ پڑھیں. اس کے بارے میں پتہ کرنا تھا کہ کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ آپ اس پہ تھوڑی رہنمائی کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کی اجازت سے جو 2 سوال پوچھنا رہتے ہیں ان کے بارے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو یہ کہ شب قدر میں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شب آپ کو مل گئی ہے، پالی ہے، یہ آپ نے پالی ہے؟ دیکھیے، مثال کے طور پر اگر آپ نے 27ویں شب کو عبادت کی اور اس عبادت میں آپ کو ایسا لگا کہ جبریل امین آسمان سے اترے ہیں اپنے ملائکہ کی جماعت کے ساتھ اور انہوں نے آپ سے مصافحہ کیا ہے اور آپ کی طبیعت میں جھرجھری پیدا ہو گئی ہے، زاروں قطار آنسو اشک بہنے لگے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دعا، آپ کی عبادت آپ قبول ہوئی ہے. اچھا، یہ انڈیکیشنز بتائی جاتی ہیں. لیکن ہاں جی، جو صحیح معنوں، یہ تو ظاہری ہے نا، جو صحیح معنوں میں روحانی اور ابدی انڈیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ 29ویں شب کو تو عبادت کریں گے ہی کریں گے، آپ 28ویں شب کو بھی بستر پر سو نہیں سکیں گے. صحیح. یعنی آپ کو وہ جو لذت ملی ہے اللہ رب العالمین کی قربت کی اور اللہ کے مقرب ملائکہ کی قربت کی، تو آپ اب وہ موقع بار بار تلاش کرنا چاہیں گے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے معراج ملی تھی آسمانوں پر جا کر، ہر مومن کو معراج ملے گی نماز ادا کر کے. اور پھر آپ بھی کثرت سے نمازیں پڑھتے تھے، بار بار نمازیں پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ بلال ہماری راحت کا سامان کرو اور اذان کہو. جہاں تک یہ سوال ہے کہ اس رات کو ہمیں کون سے ولی کی اور کون سے قطب کی اور کون سے ابدال کی طریقے پر عمل کرنا چاہیے، یقینی طور پر بہت سے عمل مجرب ہیں. بعض تسبیحات پڑھتے ہیں، بعض وظائف پڑھتے ہیں، بعض تلاوت قرآن کرتے ہیں، بعض نوافل کا اہتمام کرتے ہیں. لیکن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام اعمال کے ساتھ ساتھ حضور سے پوچھا کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا مانگوں اللہ سے، کیونکہ اس رات کو جو مانگا جائے گا وہ مل جائے گا. تو آپ نے فرمایا معافی مانگ لینا. سبحان اللہ. سدرہ بہن، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، تابعین، اہل بیت اطہار، ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہ عبادات کر کے بھی اللہ کے حضور معافی مانگتے تھے. یعنی عبادات کرنے کے بعد بھی توبہ کرتے تھے کہ اللہ کریم آپ نے توفیق دی کہ ہم آپ کے آگے جھکیں، لیکن آپ کی شائن شان عبادت نہیں ہو سکی، اس کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں. ویلکم بیک جی. پروگرام کے بالکل اینڈ میں ایک دفعہ پھر ہم نے کچن میں تو ضرور آنا تھا کیونکہ شیف سمیہ کی زبردست ریسیپیز تیار ہیں. آج ویسے بھی چیزی پیٹا سینڈوچ بن رہا تھا تو اس کے بارے میں جانتے ہیں. اس کے علاوہ ڈرنک بھی بڑی ریفریشنگ لگ رہی ہے. اٹ از سچ اے سائٹ ٹو لک ایٹ. لیکن سب سے پہلے بتاؤ جی، سینڈوچز are all done? They're all done, and if you want a quick recap, اس کا quick recap کر دیتے ہیں. Basically what we added into the sandwich. ہم نے اپنی کیوب کا چکن لی تھی. We had some capsicum and onions. اور ساتھ ہی ساتھ we had a blend of spices جس کے اندر naming them. تو salt ہے, black pepper ہے, red chili flakes, and of course ہمارے پاس چیز جو تھی as well as ہمارے پاس کریم جو تھی ہمارے پاس. واو. اچھا، Right? مجھے یہ بتاؤ کہ پیٹا بریڈ، کئی لوگ اس میں تھوڑے سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جس طرح ہمیں ملتی ہے وداؤٹ ٹوسٹنگ اس کو استعمال کیا جائے، یا اگر ہم اس کو ٹوسٹ کرتے ہیں تو بہت کڑک ہو جاتی ہے. سو اف یو ہیو اینی ٹپس فار دیٹ.
डेफिनेटली, क्योंकि आई गेस नॉर्मली लोगों को ये होता है कि सम पीपल डोंट इवन नो कि इसको टोस्ट किया जाता है, तो ये भी होता है वैसे वाकई. Yeah. I prefer it on the grilled pan क्योंकि I like the marks Charred it marks, makes. So yeah, me exactly. तो मेरे ख्याल में वो एक तरीका है जिसको आप और कर प्लस सकते इसका हैं. बेहतरीन तरीका ये है कि फ्लेम कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी चूल्हा बहुत तेज़ ना हो, अदरवाइज कलर तो बहुत अच्छा आएगा बट देन इट विल बी लाइक यू नो अ क्रैकर, कड़क हो जाएगी, कड़क हो जाएगा. तो उसे सॉफ्ट रखने के लिए आंच कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है. वेरी गुड. अच्छा मुझे ये बताएं, ये बड़ी रिफ्रेशिंग सी जो ड्रिंक आपने बनाई है, इट लुक्स लाइक अ डिटॉक्स ड्रिंक. व्हाट इज इट? इट्स एक्चुअली ए लेमन एंड पाइनएप्पल मोहितो. तो यहाँ पे हमने लेमन एंड पाइनएप्पल जूसेस को ब्लेंड किया था, साथ ही साथ वी एडेड चंक्स बिकॉज यू नो इट्स नाइस टू हैव चंक्स एंड इट गिव्स इट अ गुड लुक. अमीर अमीर फीलिंग आती है आपको जब से पीते पीते अगर आपके मुंह में पाइनएप्पल चंक्स भी आए तो नथिंग लाइक इट. थैंक यू सो मच सम्या. एंड आई मस्ट से कि आज क्योंकि बिल्कुल वी आर एंटरिंग इनटू द लास्ट फ्यू डेज ऑफ रमजान, इट वाज सच अ प्लेजर टू हैव यू इन आवर It was किचन. lovely to be with you and I have so much fun. I have so much joy every time you come into the kitchen. That is It's so nice kind to of you. लेकिन वाकई जी बड़ा मज़ा आया बिकॉज बड़ी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ रही. आप लोगों ने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया, बट मज़ीद भी बिकॉज लास्ट फ्यू डेज़ हैं वी आर ऑल्सो गोइंग टू गेट इनटू थिंग्स कि अगर आपने अपनी ईद की जो ट्रॉली सजानी है उसमें क्या स्नैक्स हो सकते हैं वो भी हम सम्या से बनवाएंगे. लेकिन अगर आपकी कोई फरमाइश है तो हमें ज़रूर भेजिएगा. थैंक यू सम्या. आई विल बी बैक इंशाल्लाह टुमारो. लेकिन अभी बढ़ते हैं दोबारा अपने सेगमेंट की तरफ. और आज जिस तरह के हम बात कर रहे हैं जी 27वीं शब के हवाले से, बड़ी खूबसूरत बातें यहाँ पे हुई, बड़ी अच्छी सी टिप्स हमें मिल गई और इस्तग़फ़ार और माफ़ी के बारे में जो आमिर भाई ने यहाँ पे बयान किया कि अगर वाकई आपसे कहा जाए कि एक दुआ जो आप कहें कि ज़रूर मुझे तो मांगने का सलीका नहीं आता, इतनी आरज़ुएँ हैं. वैसे तो अपनी तमाम ही दुआओं को बारगाह इलाही में आज आप रेज़ कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ मुआफ़ी की वो गुनाह जो हमने जानते बूझते सरज़द किए हैं, वो ख़ताएँ जो हमसे हो गई हैं, जिनका हमें नहीं भी इल्म, उनकी भी माफ़ी मांगना बड़ा अहम है आज. चलते चलते ज़ुनैरा आपा, एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड? ख़वातीन का अक्सर सवाल आता है कि अगर जो ज़िंदगी के बहुत सारे मराहिल हैं या फिर फैमिली की देखभाल के सिलसिले में अगर वो पूरी रात जाग ना सकें या बच्चों को फैमिली को वक्त दे रही हों, तो उनके लिए यानी वो अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल आज रात कैसे कर सकते हैं? जी देखिए, ये तो हम ओवरऑल पूरी ज़िंदगी ही दूसरों की खिदमत में गुजारते हैं और अल्लाह का शुक्र है, ये भी नेमत है. लेकिन बेसिक हमें ख्याल रखना चाहिए कि इस रात के लिए पहले से प्लान करें, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट कर लें. एक बात तो ये है कि अपने ऐसे काम जो आप क्विकली पहले से कर सकते हैं एडवांस में. दूसरी बात ये कि कुरान पाक का सुनना, यानी जिस टाइम पर हम किसी काम में इंगेज हैं, तिलावत कुरान पाक का सुनना भी इबादत है. जिस वक्त आप खुद पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आप सुन सकते हैं. और ये ज़रूरी नहीं है कि पूरी रात जागा. क्वालिटी टाइम, जैसे अभी मुफ्ती साहब ने डॉक्टर साहब ने फरमाया कि सिर्फ जागते रहना अहम नहीं है. आपने कम पढ़ा लेकिन अच्छी तरह इबादत की और दिल से इबादत की तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर. वेरी वेल सेड. सरबत आपा, चलते चलते जैसे टीनेजर्स हैं, अक्सर लोग अपने घर में तरबियत करने के हवाले से सख्ती करते हैं कि नहीं जी जागने की रात है, बड़ी रात है, टीवी बंद, सब कुछ, वो तो चले अच्छी बात है, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती से इबादत करवाना, आप इस हवाले से थोड़ी रहनुमाई करेंगी लोगों को? अच्छा, आज की यंग जनरेशन ज़ोर ज़बरदस्ती को मानती नहीं है. जितना उससे प्यार से मोहब्बत से मनवा लें तो वो उतनी ज़्यादा अच्छी तरह मानती है. तो हमको सबसे पहले माह रमज़ान मुबारक की अज़मतों के बारे में बताना है, उसके बाद ताक़रातों की अज़मतों के बारे में बताना है. इत्तिकाफ़ की इतने ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं इस पूरे माह मुबारक में कि जिसमें रहमत परवरदिगार आलम बरस रही है और लूटने के लिए हमारे पास वक्त कम है और रहमत परवरदिगार ज़्यादा है. तो अगर हम अपनी यंग जनरेशन को भी ये बताएं, और तिलावत कुरान का जितना ज़्यादा अजर सवाब है, क्योंकि बहार कुरान का ये तिलावत कुरान की बहार का ये महीना कहलाता है, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने बच्चों को अपने साथ मिला कर रखिए. और इस तरीके से आज हमारे पास वक्त इतना ही है. बहुत खूबसूरत बातें हुई और वाकई जिस तरह सरबत आपा ने कहा ना कि एक बम्पर सेल है जो कि ख़त्म होने वाली है, और अगर आपने इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है तो इन सातों को ज़ाया मत होने दीजिए. डॉक्टर आमिर भाई हमारे साथ मौजूद है, ज़ुनैरा आपा, सरबत आपा, बहुत बहुत शुक्रिया. मरियम की खूबसूरत आवाज़ में हमने कलाम भी सुना. आप सब की आमद का, यहाँ मौजूद होने का शुक्रिया. इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है. कल इंशाअल्लाह ताला आपसे ज़रूर मुलाकात होगी. मुझे और मेरी पूरी टीम को भी अपनी दुआओं में याद रखें, और सबसे पहले पाकिस्तान को, हमारे वतन अज़ीज़ को अपनी दुआओं में याद रखें. अपना बहुत ख्याल रखें. खुदा हाफ़िज़.